اسلام آباد کی کال دوں گا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ۔ میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا۔ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا۔ میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں، میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں۔ میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں۔ باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف۔ تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے۔ کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی، اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا۔ سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساغت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے۔ چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے۔ یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے۔ جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی۔ تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں۔ ہمارے نبی نے 2 سپر پاور تھی مدینہ کے
جب مدینہ کی ریاست آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو اس وقت دو سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی، دوسری سپر پاور تھی روم کی. دو سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بچ جاتا ہے. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں، یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا، ایک خوددار انسان تھا. اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے. تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے. جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے کوئٹہ سے لے کے خیبر سے لے کے آزاد کشمیر گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے. امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ذات قوم ہیں. میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری شریف، نواز شریف، اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت
नहीं मियां वाली, आवाज नहीं मुझे सही आई। इंपोर्टेड हुकूमत, हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी, हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर। और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट, मेरे पाकिस्तानियों, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल एक तहरीक इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे। क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह, ये 18 कत्ल इसने किए, ये वो आदमी को बैठाया हुआ है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुन लो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम 3 स्टूजेस को भी ठहराएंगे, और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है, ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह, मैंने 26 साल मियां वाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियां वाली में नहीं देखा। चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। तो मियां वाली के लोगों, सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखियों में मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड।
तब इन्होंने हमें गिराया।